کلپ میں قرآن پاک کی سورہ قصص کی آیت نمبر 41 سے 48 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔ ترجمہ، اور انہیں ہم نے پیشوا بنا دیا کہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن وہ قبیح بری حالت والوں میں سے ہوں گے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور انہیں ہم نے پیشوا بنا دیا کہ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو دنیا میں لوگوں کا پیشوا بنا دیا کہ وہ کفر اور گناہوں کی دعوت دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ عذاب جہنم کے مستحق ہوں، اور جو ان کی اطاعت کرے وہ بھی جہنمی ہو جائے، اور قیامت کے دن کسی بھی طرح ان سے عذاب دور کر کے ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ لوگوں کو گمراہی اور بد عملی کی دعوت دینے والوں کا انجام۔ اس آیت کے مصداق آج کل کے وہ لوگ بھی ہیں جو لوگوں کو کفر و گمراہی اور بد عملی کی طرف بلاتے ہیں، ان پر اپنے اس عمل کا گناہ ہوگا، اور جو لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں وہ بھی گناہ گار ہوں گے، اور دعوت دینے والوں کے کندھوں پر اپنے عمل کے گناہ کے علاوہ ان کی پیروی کرنے والوں کے گناہوں کا بوجھ الگ ہوگا۔ لوگوں کو گمراہ کرنے والوں کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ ترجمہ، اس لیے کہ قیامت کے دن اپنے پورے بوجھ اور کچھ ان لوگوں کے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کر رہے ہیں۔ سن لو یہ کیا ہی برا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا، اور پیروی کرنے والوں کے اجروں میں کوئی کمی نہ ہوگی، اور جس شخص نے کسی گمراہی کی دعوت دی اسے اس گمراہی کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ ہوگا، اور پیروی کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے حال پر رحم کھانے اور اپنے اس برے عمل سے باز آ جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس دنیا میں فرعون اور اس کی قوم پر رسوائی اور رحمت سے دوری لازم کر دی، اور قیامت کے دن وہ لوگ بری حالت والوں میں سے ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اس کے بعد کہ ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک فرما دیا تھا۔ موسیٰ کو وہ کتاب دی جس میں لوگوں کے دلوں کی آنکھیں کھولنے والی باتیں اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی۔ اس سے پہلی آیت میں فرعون اور اس کی قوم کا انجام اور ان پر اللہ تعالیٰ کا ہونے والا غضب بیان کیا گیا، اور اب یہاں وہ احسان اور انعام بیان کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر فرمایا۔ چنانچہ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ بے شک پہلی قوموں جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عاد اور قوم ثمود وغیرہ کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب تورات عطا فرمائی، جس میں لوگوں کے دلوں کی آنکھیں کھولنے والی باتیں ہیں تاکہ وہ بصیرت کی نگاہ سے انہیں پڑھ کر ہدایت حاصل کریں، اور یہ اس کے لیے گمراہی سے ہدایت ہے جو اس کے احکامات پر عمل کرے، اور اس کے لیے رحمت ہے جو اس پر ایمان لائے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کتاب اس لیے عطا فرمائی تاکہ لوگ اس کے مواعظ سے نصیحت حاصل کریں۔
وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين۔ ترجمہ، اور تم اس وقت طور کی مغربی جانب میں نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا، اور اس وقت تم موجود نہ تھے، لیکن ہوا یہ کہ ہم نے بہت سی قومیں پیدا کی تو ان کی عمریں لمبی ہو گئیں، اور نہ تم اہل مدین میں ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہوئے مقیم تھے، لیکن ہم رسول بھیجنے والے ہیں۔ وما كنت بجانب الغربی، اور تم اس وقت طور کی مغربی جانب میں نہ تھے۔ اس سے پہلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حیرت انگیز واقعات بیان ہوئے، اور اب یہاں سے وہ انعام بیان کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان واقعات کی وحی فرمائی اور ان غیبی علوم کے ساتھ خاص فرمایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے انبیاء کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رسالت کا پیغام بھیجا، ان سے کلام فرمایا اور انہیں اپنی بارگاہ میں قرب عنایت کیا تھا، اس وقت آپ وہاں حاضر نہ تھے، لیکن ہوا یہ کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سی امتیں پیدا کی، اور جب ان کی عمریں لمبی ہو گئیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا عہد بھول گئے اور انہوں نے اس کی فرما برداری ترک کر دی۔ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سے عالم کے سردار حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اور آپ پر ایمان لانے کے متعلق عہد لیے تھے، اور جب طویل زمانہ گزرا اور امتوں کے بعد امتیں گزرتی چلی گئیں تو وہ لوگ ان عہدوں کو بھول گئے اور انہیں پورا کرنا ترک کر دیا۔ اور اے حبیب علیہ السلام، نہ ہی آپ مدین والوں میں ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھتے ہوئے مقیم تھے، تو ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، آپ کو علم دیا اور پہلوں کے حالات پر مطلع کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ان واقعات کو بیان فرمائیں، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی خبر نہ دیتا تو آپ از خود ان واقعات کے بارے میں نہ جان سکتے تھے اور نہ ہی لوگوں کو بتا سکتے تھے۔ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون۔ ترجمہ، اور نہ تم اس وقت طور کے کنارے پر تھے جب ہم نے موسیٰ کو ندا فرمائی، لیکن تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ جس کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وما كنت بجانب الطور، اور نہ تم اس وقت طور کے کنارے پر تھے۔ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب علیہ السلام، اور نہ آپ اس وقت کوہ طور کے کنارے پر تھے جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمانے کے بعد ندا فرمائی، لیکن یہ آپ کے رب عز و جل کی طرف سے رحمت ہے کہ اس نے آپ کو غیبی علوم عطا فرمائے جن سے آپ گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام اور سابقہ امتوں کے احوال بیان فرما رہے ہیں، اور آپ کا ان امور کی خبر دینا آپ کی نبوت کی روشن اور ظاہر دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیبی علوم اس لیے عطا فرمائے تاکہ آپ اس قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اور انہیں یہ امید کرتے ہوئے ڈرائیں کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یاد رہے کہ کفار مکہ کے پاس نبی کریم علیہ السلام سے پہلے کوئی رسول تشریف نہیں لائے، اور عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر سرکار دو عالم علیہ السلام تک کوئی رسول تشریف نہیں لائے، اور اہل کتاب کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضور پرنور علیہ السلام تک کوئی رسول تشریف نہیں لائے، اور سید المرسلین علیہ السلام جس طرح کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، اسی طرح اہل عرب، اہل کتاب، بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فيقولوا ربنا لولا
أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين۔ ترجمہ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگوں کو ان کے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے جب جہنم کی مصیبت پہنچتی تو وہ کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ ولولا، اور اگر یہ بات نہ ہوتی۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی قوم کی طرف رسول بھیجنے سے پہلے ہی ان کے کفر اور گناہوں کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سختی آ جاتی یا ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا تو وہ لوگ یہ عذر پیش کر سکتے تھے کہ اے اللہ عز و جل، ہم پر سختی اور عذاب نازل کرنے سے پہلے تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم تیری دلیلوں کو مانتے اور اپنے رسول پر جو کتاب تو نازل فرماتا اس کی آیتوں کی پیروی کرتے، صرف تیرے ہی معبود ہونے پر ایمان لاتے اور تیرے رسول کے احکامات اور ممنوعات میں تصدیق اور اطاعت کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے عذاب نازل کرنے سے پہلے لوگوں کی طرف اپنے رسول بھیجے تاکہ ان کی تبلیغ اور کوششوں کے بعد جب اپنے کفر اور گناہوں پر قائم رہنے والوں کو ان کے اعمال کی سزا ملے تو وہ مذکورہ بالا عذر پیش نہ کر سکیں۔ اس کے ہم معنی وہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى۔ ترجمہ، اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو ضرور کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون۔ ترجمہ، پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو انہوں نے کہا، اس نبی کو اس جیسا کیوں نہ دے دیا گیا جیسا موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ کیا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا تھا جو پہلے موسیٰ کو دیا گیا؟ انہوں نے کہا، یہ دو جادو ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور انہوں نے کہا، بے شک ہم ان سب کا انکار کرنے والے ہیں۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا۔ اس سے پہلی آیت میں بیان کیا گیا کہ خوف کے وقت کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا تاکہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ اور اس آیت میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجے جانے کے بعد کفار مکہ کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جب کفار مکہ کے پاس ہماری طرف سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کہا، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جیسا کیوں نہ دے دیا گیا جیسا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا تھا، یعنی انہیں قرآن کریم یک بارگی کیوں نہیں دیا گیا جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری توریت ایک ہی بار میں عطا کی گئی تھی؟ یا اس کے یہ معنی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو عصا اور روشن ہاتھ جیسے دو معجزات کیوں نہ دیے گئے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے گئے تھے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہودیوں نے کفار قریش کو پیغام بھیجا کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے معجزات طلب کریں۔ جب کفار قریش نے ایسا کیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جن یہودیوں نے یہ سوال کرنے کا کہا ہے، کیا وہ خود روشن نشانیوں کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے اس کے منکر نہ ہوئے؟ اور جب یہ خود اس کے منکر ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا تو کس منہ سے اس کا مطالبہ سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کفار قریش تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے منکر تھے، اور جب انہوں نے یہودیوں کے کہنے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے معجزات طلب کیے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا کفار مکہ نے اس کا انکار نہیں کیا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا؟ اور جب یہ حضرت موسیٰ کو دیے جانے والے معجزات کے منکر ہیں تو پھر ان جیسے معجزات کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ قالوا سحران، انہوں نے کہا تھا کہ یہ دو جادو ہیں۔ مکہ کے مشرکین نے مدینہ کے یہودی سرداروں کے پاس قاصد بھیج کر دریافت کیا کہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سابقہ کتابوں میں کوئی خبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں،
حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت و صفت ان کی کتاب توریت میں موجود ہے۔ جب یہ خبر کفار قریش کو پہنچی تو وہ توریت اور قرآن کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ دونوں جادو ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے کی مددگار ہے۔ قرآن مجید کی ایک دوسری قرات کے اعتبار سے معنی یہ ہوں گے کہ کفار نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام دونوں جادوگر ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے کے معین و مددگار ہیں۔ مزید کفار مکہ نے یہ کہا کہ بے شک ہم تورات کے بھی منکر ہیں اور قرآن کے بھی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی انکار کرتے ہیں اور محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام